زندگی جو ہے نا، یہ صرف سال گننے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شعور اور تلاش کا ایک ناختم ہونے والا سفر ہے۔ محمد فاروق راشد کی آپ بیتی ہمیں بالکل ایسے ہی ایک سفر پر لے جاتی ہے، ایک ایسا سفر جو طلب سے شروع ہوتا ہے، یعنی جاننے کی خواہش سے، اور پھر طلب تک پہنچتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک لمحہ ضرور آتا ہے جب یہ سوالات ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں: میں کون ہوں؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اور میری منزل کیا ہے؟ یہی وہ چھوٹی سی چنگاری ہے جو ایک بہت گہرے، ایک باطنی سفر کا آغاز کرتی ہے۔ اور انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنا یہی اس سفر کی بنیاد ہے۔ یہ سفر طلب سے شروع ہوتا ہے، یعنی جاننے کی ایک سادہ سی خواہش سے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک تڑپ میں بدل جاتا ہے، ایک ایسی شدید پیاس جو انسانوں کو معاشرے، انسانیت اور کائنات کے رازوں کو سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک متوازن اور بامقصد زندگی کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی جا سکتی ہے؟ محمد فاروق راشد کے مطابق اس کی بنیاد صرف ایک نہیں بلکہ 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ 3 ستون ہیں: عقل، شعور اور روحانیت۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر تعلیم صرف معلومات دے اور شعور بیدار نہ کرے تو وہ ادھوری رہ جاتی ہے، اور اگر عقل اور شعور تو ہو مگر روحانیت کی کمی ہو تو کردار میں توازن نہیں رہتا۔ اچھا، یہ تو ہوئی فلسفے کی باتیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس فلسفے کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے اسکول کی جہاں صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی بلکہ کردار بنائے جاتے ہیں۔ اس سفر میں ایک بہت اہم موڑ تب آیا جب ایک طالب علم نے ایک بہت ہی معصوم لیکن گہرا سوال پوچھا: سر، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ بس اسی ایک سوال نے ایک ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھنے کے مشن کو بالکل واضح کر دیا جو صرف ڈگریاں نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنے کا ہنر سکھائے۔ اور بالکل اسی سوال کے جواب میں ویژن اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا مقصد صرف ایک اور اسکول بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماحول دینا تھا جہاں سے ایک مہذب اور پرامن معاشرہ تشکیل پائے، ایک ایسا معاشرہ جو انہی 3 اصولوں پر قائم ہو جن کا ہم نے ذکر کیا: عقل، شعور اور روحانیت۔ ویژن اکیڈمی کا ماحول بھی اس کے فلسفے کی ہی عکاسی کرتا ہے۔ وہاں کی دیواریں آدھی کھلی ہیں تاکہ قدرتی روشنی اور تازہ ہوا اندر آ سکے۔ ایک بڑے سے ہال میں گملے لٹک رہے ہیں اور ہر گملے پر کسی نہ کسی طالب علم کا نام لکھا ہے، اور بچے خود اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جس سے ان میں نہ صرف ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے بلکہ فطرت سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ کسی بھی انسان کی شخصیت صرف اس کی اپنی سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ ان تمام لوگوں کے اثرات کا مجموعہ ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں کچھ سکھاتے ہیں۔ جیسے بچپن میں دادا دادی نے وقار، ایمان اور عبادت کی بنیاد رکھی، پھر جوانی میں والدین نے ذمہ داری اور تعلیم کی اہمیت کا احساس دلایا، اور پھر زندگی کے اگلے حصے میں روحانی اساتذہ نے سکھایا کہ علم میں عاجزی کتنی ضروری ہے اور ایمان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو مسلسل سیکھتے رہنے کا ایک عمل ہے۔ اصل کامیابی ہی یہی ہے کہ انسان اپنی آخری سانس تک سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش میں لگا رہے، کیونکہ ہر نیا دن ایک نیا سبق لے کر آتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی بات ہو رہی ہے، یہ نقطہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ راشد صاحب کا ماننا ہے کہ AI ہمیں معلومات تو دے سکتی ہے، بہت ساری معلومات، لیکن حکمت اور بصیرت کا سرچشمہ تو انسان کا تجربہ اور اس کا دل ہی ہے۔ مستقبل میں استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں ہوگا بلکہ اپنے شاگردوں میں بصیرت پیدا کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے جو شخص زندگی بھر سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے، اس کا اصل مرتبہ، اس کا اصل کردار صرف ایک ہی ہے، ایک طالب علم کا، کیونکہ سیکھنے کا عمل تو انسان کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ تو اس پورے سفر کا، اس طلب اور تڑپ کا آخری مقصد کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ صرف اپنی ذات کی تلاش کے لیے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سفر کا حتمی مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے۔ جب انسان کی تلاش اسے گہری سمجھ عطا کر دیتی ہے تو وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے آسانی اور بھلائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہر ایک کے سوچنے کے لیے ہے، وہ کون سی تلاش ہے جو کسی کی زندگی کو ایک بامقصد سفر میں بدل دیتی ہے؟